جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ کلام کی طرف بڑھیں گے ہم مکاشفہ کتاب میں سے اس کا دوسرا باب، اس کی 8ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے کلام مقدس میں لکھا ہے، سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لام تان کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ مکاشفہ کتاب بائبل مقدس میں آخری کتاب ہے اور یہ مکاشفات سے بھری ہوئی ہے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ اس میں موجود ہے، اور یہ نئے عہد نامہ میں ایک ہی کتاب ہے جو نبوت کی کتاب سے منسوب ہے۔ اس میں بہت ساری نبوتیں بیان کی گئی ہیں، کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ ہوں گی۔ پرانے عہد نامہ میں نبوت کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، انبیاء اکبر ہیں، وہ بھی نبوت کی کتابیں ہیں، انبیاء اصغر ہیں، وہ بھی نبوت کی کتابیں، لیکن نئے عہد نامہ میں ایک ہی کتاب ہے، وہ مکاشفہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں یسوع مسیح کے مکاشفہ کو بیان کیا گیا۔ مکاشفہ کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز کو کھول دینا، انفولڈ کرنا، کوئی چیز یا بات پوشیدہ ہو اس کا اظہار کر دینا، یہ مکاشفہ۔ اور اس کتاب میں تشبیہات، تمثیلات اور مثالیں، تمثیلیں اور بہت ساری تشبیہات کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرے باب میں 7 کلیسیوں کو خط لکھا اور ان کی صورتحال جو موجودہ تھی اس کے بارے میں لکھا۔ پہلی کلیسیا جو افسس کے نام خط لکھتے ہوئے فرشتہ کلام کرتا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ تم نے پہلے سی محبت کیا کر دی ہے، چھوڑ دی۔ اس کا مطلب پہلے جو مسیح ایماندار تھے، یسوع سے زیادہ محبت کرتے تھے، اب انہوں نے چھوڑا۔ کم کرنا، کئی باتیں ہو سکتی ہیں، اور خدا پھر ان کو کہتا ہے کہ تم واپس اپنی جگہ پہ آؤ اور پھر میں تجھے برکت دوں گا۔ دوسری کلیسیا سمرنا کی کلیسیا ہے، اور یہ وہ کلیسیا ہے جو آج بھی ترکی کے ملک کے ایریا میں موجود ہے، باقی سب کا نام مٹ گیا ہے۔
اور سمورنا کا مطلب ہے مر یا مر، اور اس کا مطلب ہے دکھ. اور یہ کلیسیا جو کہ دکھ سے بھری ہوئی تھی. اور پہلے خدا اس کی تعریف کرتا ہے اور یسوع مسیح اپنے آپ کو بتاتا ہے جو اول آخر ہے، جو مر گیا تھا زندہ ہوا. وہ یہ فرماتا ہے، یسوع مسیح اپنے بارے میں ان کو بتاتے ہیں. اور پھر ان کی حالت بھی یسوع مسیح بتاتے ہیں، میں اپنی مصیبت اور غریبی کو کیا کرتا ہوں، جانتا ہوں، مگر تم کیا ہے، دولت مند. ہو سکتا ہے مسائل اور دکھوں جیسے پریشان ہو کلیسیا، ایماندار بڑے پریشانی کی حالت میں، لیکن خدا ان کو دلیری اور امید دلاتا ہے کہ تو کیا ہے، غریب نہیں بلکہ کیا ہے، دولت مند ہے. اور پھر ان سارے عناصر کے بارے میں جو وہاں موجود ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے لان تان کو بھی جانتا. مسیحی ایماندار جہاں بھی ہے وہاں اس کی مخالفت ہو، ابلیس اس کی مخالفت کروائے گا. اور پھر لکھا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. اس کا مطلب یہ خداوند یسوع سے یہ نہیں کہا اب تیری زندگی میں آسانیاں ہیں اور تیری زندگی میں خوشیاں ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، جس کا مطلب ابھی تک آزمائشیں ان پر آنے والی ہیں. اور پھر اس کو کہا گیا تمہاری تاکہ تمہاری آزمائش ہو. اور پھر لکھا ہے دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو کیا کرے گا، قید میں ڈالے. اور پھر لکھا ہے 10 دن تک کیا کرنا ہے، مصیبت اٹھاؤ. ایک خاص پیریڈ بتایا گیا کہ تمہیں لمیٹڈ پیریڈ اور خاص وقت میں تمہیں مصیبتیں اٹھانا ہوں گی. اور پھر لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تمہیں زندگی کا بلیسنگ. مصیبتیں اور مسائل کو سہنے کے بعد بلیسنگ کی بات کی گئی ہے. پھر لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے گا اس کو دوسری موت سے نقصان نہیں. نقصان سے انسان بڑا ہی ڈرتا ہے، مایوسی سے انسان بڑا ہی ڈرتا ہے. اور ایسے کام جو اس کی خواہش ہوتی ہے کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے. یا جہاں اسے عزت ملنی ہوتی ہے نہیں ملتی تب بھی وہ پریشان ہوتا ہے. لیکن ایک بار اگر اس کی سمجھ میں آ جائے کہ دوسری جو موت ہے اس کا خوف اگر اس کی زندگی میں آ جائے، آٹومیٹیکلی اس کا جو دنیا کا خوف ہے ختم ہو جائے. اس لیے یسوع مسیح سمرنا کے ایمانداروں کہتے ہیں جو غالب آئیں گے سارے مسائل پر، مصیبتوں پر، حالات میں خرابی ہے، غریبی میں، جو میرے ساتھ وفادار رہے گا اس کو دوسری موت کا نقصان نہیں ہوگا. لیکن مصیبت اٹھانے کے لیے تمہیں ملے گا کیا، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا. بائبل مقدس میں 5 قسم کے تاجوں کی بات کی گئی ہے. نمبر 1 جو بھی ہم نے پڑھا ہے زندگی کا تاج. نمبر 2 انکرپٹیبل کراؤن لکھا ہے جس کا مطلب نہ مرجھانے والا سہرا یا تاج. نمبر 3 راست بازی کا تاج جس کا پالوس رسول دوسرے تیموتھیوس میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی دوڑ کیا کر چکا ہوں، ختم کر چکا ہوں. میں نے اپنے ایمان کو کیا رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے. اب میرے لیے راست بازی کا تاج عادل منصب کے پاس موجود ہے جو مجھے ملے گا. نمبر 4 خوشی کا تاج. اور نمبر 5 ہے جلال کا تاج.
خوشی کا تاج کن کو ملے گا؟ ایسے لوگ جو خدا کے کلام کو ایسے لوگ تک پہنچاتے ہیں جو ابھی تک خدا کی بادشاہی یا یسوع مسیح کی نجات دینے والی قدرت سے ناواقف ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جب کوئی شخص جائے گا اور وہ کلام سنائے گا، وہ لوگ توبہ کریں گے، بادشاہی کے وارث بنیں گے، اس کو خوشی کا تاج ملے گا اور آٹومیٹکلی اس کے اندر خوشی جاری ہو جائے گی. مجھے تجربہ ہے، پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک گھر میں تھا، دو بڑے پریشان تھے. مجھے بتا رہے یہ پرابلم ہے، میں دعا کریں. اور کافی دیر ان کے ساتھ کلام کی بات کرنے کے بعد جب میں واپس گلی میں آ رہا تھا تو میرا دل جو خوشی سے بھرا ہوا تھا. آٹومیٹکلی میرے اندر تازگی تھی. اور پھر میں نے محسوس کیا جو کلام کی بات میں نے ان سے کی ہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مشکل حل ہو گئی، ہو سکتا ہے ان کو کوئی تسلی کا پیغام ملا ہو، دلیری کا پیغام ملا ہو، ایمان کی مضبوطی کا پیغام ملا ہو. لیکن تازگی کس کو ملی ہے؟ مجھے جب میں گلی میں آ رہا تھا میرے اندر ایک انون جو خوشی تھی میں محسوس کر رہا تھا. اور مجھے تجربہ تھا کہ یہ کلام کو سنانے کے بعد کون سا تاج ملے گا؟ اگر کسی کو کوئی شخص خوشخبری سناتا ہے، ایک رائٹر لکھتا ہے خصوصاً غیر مسیحی لوگوں جب بشارت کا کام کیا جاتا ہے تو انسان کو بڑی خوشی ملتی ہے. اسی کدی کدی کہ ساڈے کوئی خدمت نہیں ہے. ایوری پرسن، ہر شخص کے لیے خوشی کا تاج موجود ہے. جو شخص ایونجلزم کرے، بشارت کا کام کرے، یہ وعدہ خدا نے کہا ہے. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جابیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر خدا کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. اور خدا اپنے گواہوں کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا. پہلے خادم کام تھے، کلام سنانے والے کام تھے، اور کلام کی پہچان رکھنے والے بھی کام تھے. آج کل کیا ایک مقولہ پنجابی میں بیان کیا جاتا ہے، پہلے ایک فٹے ہم پال رہے ہوں دے. اس کا مطلب خدا بشارت دینے والوں کا اضافہ کرتا ہے. بے شک لوگ مذاق کے طور پر کہتے ہیں، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے بیٹے کی خوشخبری دوسروں تک پہنچانے کے لیے خدا نے کرا. اور اس کے وسیلہ سے تو کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے. غیر مسیحی کوئی شخص کلام سن کے توبہ کر لے تو جو شخص کلام سنائے گا آپ اس کے دل کا حال پوچھیں، خوشی سے بھرا. جب شاگردوں نے کلام سنایا، یسوع مسیح کی گواہی دی اور ان کو پکڑ کر لکھا پٹوایا گیا، مارا گیا، اور ان کا آئندہ سے مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرنا. انہوں نے کہا ہم خدا سے زیادہ آپ کی بات نہیں مان سکتے. اور پھر لکھا ہے خوشی سے انہوں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور کہا شکر ہے مسیح کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ہے. کیسی خوشی ان کے اندر کس وجہ سے ملی ہے؟ خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی. جاتے جاتے آپ گواہی دے سکتے ہیں. آپ جاتے جاتے کسی بھی شخص کے ساتھ یسوع مسیح کی گواہی شیئر کر سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے کسی کے ساتھ اس گواہی کو شیئر کر سکتے ہیں کہ میرا خداوند جو ہے یہ عظیم ہے اور یہ سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے جو شخص خوشی کا تاج حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے خدا کے کلام کی بشارت جو ہے کسی نہ کسی شخص کو سنا. اور یہ میرا پرسنل تجربہ ایک نہیں، جب بھی کسی کے ساتھ کلام کی بات کرنے کے بعد جب میں واپس آتا ہوں میرا دل جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے. یہ نہیں مجھے پتا کیسے خوشی ملتی ہے، لیکن کلام کے مطابق یہ خدا کی حضوری میں سے روح القدس کی قوت کے وسیلے سے خوشی ایماندار شخص کے اندر جاری ہوتی ہے. اس لیے تاج
اور اس کا وعدہ صرف اور صرف ایمانداروں کے لیے ہے. نیچے اس لیے جب کوئی شخص خدا کے کلام کو شیئر کرے گا، بشارت دے گا، آپ تجربہ کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی میں خوشی خدا جاری کر دے گا. نمبر 2، کرون آف گلوری یعنی جلال کا تاج. جلال کا تاج کس کو ملے گا؟ جلال کا تاج ایک شخص لکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو خدا کی خدمت کے لیے، خاص خدمت کے لیے مخصوص ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کلرچی کے لوگوں کو یہ جلال کا تاج ملے گا. پطرس کے خط میں لکھا ہے جب ہمارا کاہن اعظم یا بڑا چرواہا آئے گا تو اس کے وسیلہ سے ہمیں جلال کا تاج ملے گا، جلال والا سہرا دیا جائے. جو شخص خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، جلال کا تاج اس کی زندگی میں یا اس کے لیے موجود ہوتا ہے. جلال کا تاج کیسا ہوتا ہے؟ جلال خدا کی حضوری، خدا کا مسح، خدا کا روح، خدا کا نور جو ہے یہ جلال. جب موسیٰ نبی خدا کے ساتھ ملنے کے بعد واپس آتا تو اس کے چہرے پر بنی سے نگاہ کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ لکھا ہے خدا کا جلال موسیٰ کے چہرے سے نقص ہوتا ہے اور بنی اسرائیل اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے. اس قدر نور، اس قدر جلالی چہرہ بنی اسرائیل اس کو دیکھ نہیں پاتے. یہ ہے خدا کی حضوری میں وقت گزارنے سے اس کے جلال کو اپنی زندگی میں، اور یہ قادمین کو جلال کا سہرا یا تاج ملے گا جو خدا کے لوگوں کی یا خدا کے گلے کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو خدا کے حضور میں بیعت پیش کرنے کے لیے، جلالی کلیسیا بنانے کے لیے ان پر محنت کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے. اسی خط میں لکھا ہوا ہے اسی بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کیا بنے؟ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. ایسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو مکمل طور پر خدمت کے لیے وقت کر دیں گے، ان کے لیے جلال کا تاج ہے. اس کی خدمت جو ہے اس کے پیچھے بہت بڑا بھید ہے جو کسی بھی ایماندار شخص کو جب سمجھ آ جائے گی آٹومیٹیکلی اس کی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی. ہر شخص جو ہے عزت چاہتا ہے دنیاوی طور پر، اور خدا عزت دینے کا وعدہ کرتا ہے. نمبر 3، انکرپٹیبل کون ہے؟ جس کا مطلب نہ مرجھانے والا سہرا. یہ کیسے لوگوں کو ملے گا جو اپنی خودی کا انکار کرتے، جو اپنے آپ کو خداوند کے لیے خالی کر دے. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی سلیب اٹھائے اور اپنی خودی سے انکار کرے، تب وہ میرے پیچھے آئے گا. خودی سے انکار کیا ہے، اپنی سلیب اٹھانا کیا ہے، یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا تاج، ایسا سہرا جو کبھی نہیں مرجھائے گا، ایسا تاج حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی سے انکار کرنا پڑے. اگر ایم پی ایم این آ جائے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کبھی مالا پہنائی جاتی ہے، کبھی کبھار کیسا ہوتا ہے پیسوں والا ہار پہنا جاتا ہے. جو خادمین باہر سے آتے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے، کیسی عزت ان کو دی جاتی ہے. کئی لوگ ان کو کلا پہنا
اور یہ سارے سہرے، یہ ساری عزت جو ہے، یہ سارے تاج جو ہیں مرجھانے والے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو جو خودی سے انکار کرتے ہیں ایسا سہرا دے گا، ایسا تاج دے گا جو کبھی نہیں ہو جائے گا، جو فیل نہیں ہو سکتا۔ انگلش میں لکھا ہے انفیلیبل، ایسا تاج جو کبھی مرجھائے گا، اس کا کلر نہیں خراب ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے خاص تاج رکھا گیا ہے جو اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 4، راست بازی کا تاج۔ اور راست بازی کا تاج ایسے لوگوں کو ملے گا جو خداوند یسوع مسیح کی قربت میں زندگی گزارے۔ جتنا کوئی شخص خدا کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ راست بازی کا حقدار۔ جتنا کوئی شخص خدا کی قربت میں زندگی گزارے گا اتنا ہی وہ راست بازی کی تاج سے اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اس کو راست بازی کا تاج ملے گا۔ اس لیے مقدس پالوس رسول کہتا ہے میں نے اپنی دوڑ کیا کی ہے؟ کس کے ساتھ ختم کی ہے؟ خدا کے ساتھ۔ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آپ میرے لیے راست بازی کا تاج جو عادل منصب کے پاس ہے، یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہے، اور نہ صرف مجھے ملے گا بلکہ ان سب کو ملے گا جو اس کی آمد کی ظہور کے آرزومند۔ کن کو ملے گا راست بازی کا تاج؟ جو خداوند کی قربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ پالوس رسول دعویٰ کرتا ہے بادشاہ کے سامنے، فلیکس بادشاہ کے سامنے، کہتا ہے اے بادشاہ میں نے اپنی ساری زندگی، کتنی زندگی؟ اسی کی زندگی دعویٰ کر سکتے؟ ہو سکتا ہے بارش ہوتے سنڈے سرس مس ہوتے، ہو سکتا ہے شادی آئے تھے دعا مس ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی کمال نیک نیتی سے اپنے خدا کے لیے گزاری، تھوڑی چھوٹی بات نہیں، ساری زندگی۔ اور کیسے گزاری ہے؟ کمال نیک نیتی سے۔ مارٹن لوتھر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے جس دن میں 3 گھنٹے دعا نہ کر لوں ابلیس مجھ سے کوئی نہ کوئی خطا یا گناہ کروا دیتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ جس دن میں ہر روز 3 گھنٹے خدا کی حضوری میں نہ گزاروں، میرے لیے خدا کے ساتھ، خدا کے قریب رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی کتنے گھنٹے گزارنے ہیں؟ راست بازی کا تاج ویسے ہی نہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح کا سب سے پہلے تم آسمان کی بات سے اس کی راست بازی کی تلاش کو، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی۔ کب ملیں گی؟ جب راست بازی کی تلاش کریں۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیا ہوگا ان کو؟ آسودہ کیا جائے۔ راست بازی یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے، اس کی وفاداری میں زندگی گزارنے سے ملتا ہے۔ راست بازی کا تاج خدا کے ساتھ قربت، خدا کی قربت میں زندگی گزارنے سے ملے۔ راست بازی کا تاج ایسے لوگوں کو ملے گا جو خداوند یسوع مسیح کی محبت سے بھرے ہوئے۔ پالوس رسول کہتا ہے مسیح کی محبت ہم کو کیا کر دیتی ہے؟ مجبور کر دیتی ہے کہ اس کا کام، اس کی حضوری میں اس کے لیے زندگی گزارے۔ یہ اس کی محبت، اس لیے وہ دعویٰ کرتا ہے میرے لیے راست بازی کا تاج۔ میں نے خدا کی قربت میں بڑی زندگی گزاری، ساری زندگی ایمانداری سے اور نیک نیتی سے خدا کے لیے گزاری ہے، کمال نیک نیتی سے۔ اس لیے حالات ہوتے بڑے خراب سن، لیکن خداوند کی سی فلیپیوں کے خط میں 4 باب کی پہلی آیت میں لکھتا ہے میں تم سے کہتا ہوں خداوند میں کیا رہو؟ خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خداوند میں
ہے والا کہتے سی پتا اس وقت پالوس رسول قید میں تھے اور قید ایسی تھی وہاں وہ صرف بیٹھ سکتا تھا کھڑا نہیں ہو سکتا. اس طرح چھوٹا سا انہوں نے حصہ بنایا, اس میں اس کو رکھا. اتنی دردناک سزا, اتنی مشکل سزا اس کو دی اور خط کیا لکھتا ہے خداوند میں کیا رہو. کیوں؟ کیونکہ خدا کی قربت میں رہتے رہتے اس کو دنیا کے جو دکھ ہے وہ کچھ نظر ہی نہیں ہے, اس کے ذہن میں نہیں. ناکامیاں اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہتی, مسائل اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہتی, دکھ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہتی. ایک حوالہ پڑھیں گے, وہ کرنتھس کے لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ مصیبت اگر تم اٹھاتے ہو, دوسرا کرنتھی اس کا 5واں باب ہے, اور پھر کہتا ہے اگر تم مصیبت اٹھاتے ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, جو خدا کا جلال ہے یہ کہیں ان مصیبتوں سے بڑھ کر ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہتا ہے یہ جو مصیبتیں ہیں یہ تھوڑی سی ہیں. لکھتا ہے ہماری دم بھر کی جو مصیبت ہے یہ اس جلال سے جو بے حد بیان سے باہر ہے, کچھ بھی نہیں, ہلکی سی. جلالی تاج اور راست بازی کا تاج پانے کے لیے دنیا کی جو مصیبتیں ہیں, مایوسیاں ہیں, یہ تاج کے سامنے یا جلال کے سامنے کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی. اس کو بڑی مصیبتیں ہیں اس کو, اور اس نے کبھی مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا, نہ خدا سے کہا ہے یہ مصیبتیں کیوں ہیں مجھ پر, بلکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ راست بازی کے تاج پر ہے, جلالی تاج پر لگی ہوئی ہیں, اور انکرپٹیبل کراؤن پر لگی ہوئی ہیں, اور خوشی کے تاج پر لگی ہوئی ہیں. مصیبتیں اس کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی. اس لیے وہ کرنتھس کے ایماندار کہتا ہے اپنے آپ کو اس جلال کے لیے تیار کرو جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اگر اس کو پڑھے چوتھے باب کی 16 لکھا ہے, اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے کو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے, پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی. کہتا ہے جسمانی طور پر بڑے ہی ہم غریب نظر آتے ہیں, بڑے ہی مایوس نظر آتے ہیں, بڑے ہی دکھوں سے بھرے نظر آتے ہیں, لیکن ہماری جو روحانی حالت ہے, جو ہماری باطنی انسانیت ہے, ہر روز خدا کے ساتھ رہنے سے نئی ہوتی چلی جاتی ہے, کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے, جس حال میں کہ ہم دیکھی چیزوں پر نہیں بلکہ ہم دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں. کیونکہ دیکھی چیزیں چند روزہ ہیں مگر ہم دیکھی چیزیں ابدی ہیں, ہمیشہ. انسان کس پر نگاہ کرتا ہے؟ دیکھی ہوئی چیزوں پر, ہر ایک انسان کی بات. لیکن مقدس پالوس رسول کہتا ہے ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نگاہ نہیں کرتے, یہ چند روز. عام دیکھی چیزیں جو ابدی, راست بازی کا تاج جو ابدی ہے, راست بازی کا تاج جو نام مرجانے والا ہے, راست بازی کا تاج جو خدا دے گا, اس کے لیے ہم محنت کریں. اس لیے ایماندار شخص کے ساتھ بڑے ہی نہایت قیمتی وعدے کیے گئے ہیں, اور اگر ان باتوں پر ہم غور کریں تو ہمارے لیے ہماری زندگی میں تازگی لا سکتے ہیں. اور نمبر 5 جو ہم نے سمرنا کلیسیا کے ساتھ وعدہ پڑا ہے, لکھا ہے 10 دن تک تجھے مصیبت اٹھانی ہے, جان دینے تک بھی وفادار ہے,
تو کون سا تاج ملے گا؟ زندگی. زندگی کا تاج وفاداری سے ملتا ہے. جلال کا تاج کس کو ملے گا؟ جو اپنے سارے کام چھوڑ کر خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. جلال کا تاج ان کے لیے. نام مرجانے والا سیرا کس کو ملے گا؟ جو اپنی خودی سے انکار کرے. اور خوشی کا تاج کس کو ملے گا؟ جو ایونجلزم کرتے ہیں، بشارت کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں جو ابھی تک یسوع مسیح کی بادشاہی سے نہ ہوا. اور نمبر 4 کون سا تاج ہے؟ کون سا تاج ہے؟ راست بازی. ان کو ملے گا جو یسوع مسیح کی قربت میں زندگی گزارتے ہیں. اور نمبر 5 زندگی کا تاج ایسے شخص کو ملے گا جو مصیبتوں میں، مسائل میں، دکھوں میں، غربت میں خدا کی وفاداری کرے. جو ہر حالت میں اپنے زندہ خدا کی وفاداری کرتے رہے. جو ہر طرح سے اپنے خدا کی وفاداری میں زندگی گزاریں گے. اور کب تک گزاریں گے؟ جب تک اس جہان سے رحلت نہ کرتے ہیں، اس وقت تک وہ خداوند کے لیے زندگی گزارتے رہیں گے. پھر اس کو زندگی کا تاج ملے گا اس کی وفاداری کی وجہ سے. ایک مثال بڑی اہم ہے، بڑا واقعہ بڑا خاص ہے. پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے پولیکارپ کا. پولیکارپ افسس کی کلیسیا کا بشپ تھا. اور ایک وقت آیا افسس کی کلیسیا میں بہت زیادہ مخالفت شروع ہو گئی اور ان کو کہا گیا مسیح یسوع کا انکار کر. اور پولیکارپ کو ایک بادشاہ نے خط لکھا کہ تم مسیح کا انکار کر دے. اس نے کہا میں مسیح کا انکار نہیں کر سکتا. پھر ایک ایجی یا وزیر بادشاہ نے اس کے پاس بھیجا اور جس طرح پنجابی سے کہتے ان سائٹ پہ بلا کے کیا اگر تم مسیح کا انکار کر دے گا میں تمہیں بہت کچھ دے گا. اس نے کہا میں مسیح کا انکار نہیں کر سکتا. پھر اس نے اس کو کہا اگر تم مسیح کا انکار کر دے گا تو میری بڑی ویلیو ہوگی کہ میں نے اس شخص کو جیت لیا ہے ورنہ تجھے زندہ جلا دیا جائے گا. اس شخص نے کہا جس شخص کے ساتھ یا جو شخص میرے ساتھ 86 برس سے وفادار رہا ہے اس کا میں انکار نہیں کر سکتا. اور پولیکارپ کو زندہ جلا دیا گیا. اور لیکن اس نے یسوع مسیح کا انکار. کون سا تاج ملا ہوگا؟ مصیبتوں میں وفاداری. سان پہ مصیبت آج وفادار رہو. اسی سچی گل نہیں کرتے سپیکر بند کر کے پھر گل کرنے وہ جی گل کرنی ہے. کسی کے ساتھ اتنا خوف ہے کہ یسوع مسیح کی بات نہیں کریں گے کہیں الٹا نہ کام ہو جائے کیونکہ واقعات ہو رہے ہیں ہمارے لیے. اسی ڈر کو رکھتے ہوئے اپنی وفاداری ہم چینج کر دیں. مصیبت سے بچنے کے لیے اپنی وفاداری یسوع مسیح سے تبدیل کر دیں. پھر ہم کہتے ہیں عقل نہ بھی چلو تے روح نہ بھی چلو. یہ دیکھ کر بات ٹھیک ہے لیکن خداوند یسوع مسیح ڈائریکٹ اور سیدھے الفاظ میں کہہ رہے ہیں 10 دن تک تجھے کیا کرنا ہے؟ مصیبت اٹھانا. اور جان دینے تک جب تو وفادار رہے گا پھر تجھے زندگی کا تاج ملے. ہم کس کی تلاش میں آج تک؟ تاج کی تلاش میں. تاج بھی عزت اور حشمت اور بزرگی اور سٹیٹس یہ تاج. اور زندگی سے کے تاج سے مراد ہے ابدی زندگی. جو شخص جان دینے تک وفادار رہے گا، جو شخص مصیبتوں میں وفادار رہے گا، جو شخص مخالفت میں وفادار رہے گا، جو شخص دکھوں میں وفادار رہے گا، جو شخص غربت میں وفادار رہے گا، ایسا شخص زندگی کا تاج حاصل کرے گا.
किसी शख्स ने एक गवाही सुनाई। एक फैमिली थी और उसको कहा गया कि तू मसीह का इनकार कर। उन्होंने कहा कि हम मसीह का इनकार नहीं कर सकते, शायद रोम की बात है। तो वहां गड्ढा खोदा गया और उन दोनों मियां बीवी को उस गड्ढे में आधा गाड़ दिया और उनको कहा कि अगर तू उसका इनकार नहीं करोगे हम तुझे जिंदा जमीन पर गाड़ देंगे। उन्होंने कहा हम यीशु मसीह का इनकार नहीं। फिर उनके बच्चे भी साथ थे। उन्होंने बच्चों से कहा अपने माँ बाप से कहो इनकार करो, वरना अभी इसी वक्त हम इनको क्या कर देंगे, जिंदा दफन कर देंगे। छोटे बच्चों ने अपने पेरेंट्स से कहा कि आपने यीशु मसीह का इनकार नहीं करना और उनकी आंखों के सामने उनको जिंदा दफन कर दिया। लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। तारीख बताती है उनके जिंदा दफन करने के बाद बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और वहां मसीहत का आगाज हुआ। मसीहत का वहां एक झंडा गाड़ा गया। किस वजह से? उनकी वफादारी की वजह से। ये भी हो सकता है वो कहते हैं हम दिलों से इनकार नहीं करते, लेकिन मुसीबत तो बचन वास्ते तो ये हो सकता है, कह सकते हैं हम। मैं कह दिलों तो दिल हो। जो लोग मुस्लिम होते हैं अगर उनसे सवाल किया जाए तो मैं दिलों नहीं होते, लेकिन ज़ाहिरी इनकार किया है। खुदा ज़ाहिरी वफादारी देखता है और खुदा चाहता है हम उस वक्त तक वफादार रहे जब तक इस दुनिया में मौजूद हैं। फिर जिंदगी का ताज मिलेगा। अबदी जिंदगी ऐसे शख्स को मिलेगी जो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों तक वफादारी की जिंदगी गुजारे। इसकी सुबुरना की कलीसिया को खुदा का बेटा जो अव्वल और आखिर है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो मर गया था अब जिंदा है, वो उनको पैगाम देता है मैं तुम्हारी गुर्बत से वाकिफ, मैं तुम्हारी मुसीबत से वाकिफ, मैं तुम्हारी मुखालिफत करने वालों से वाकिफ, मैं तुम्हारी कैद से वाकिफ। तुझे कैद होना पड़ेगा, तुझे दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद तुझे क्या मिलेगा? ऐसी जिंदगी मिलेगी जो ना खत्म होने वाली। यीशु मसीह ने शिगिर्दों से मुखातब होते कहा कि उनसे ना डरो जो सिर्फ बदन को क्या करते हैं, हलाक करते हैं, बल्कि उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम में डाल। हम किससे डरते हैं? हालात से डरते हैं। हालात कैसे हो सकते? हम किससे डरते हैं? लोगों से डरते हैं कि हालात खराब हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा ये सिर्फ बदन का नुकसान है, रूह का नुकसान नहीं है, बल्कि खुदा से डरो जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम में डाल। ईमानदार शख्स के पास ये मुकाशफा है, मरने के बाद उसको अबदी जिंदगी मिलेगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। कैसे मिलेगी? जान देने तक, जब तक वो वफादार रहेगा, फिर अपनी जिंदगी का वादा उसकी जिंदगी में पूरा। इसलिए हम पर डिपेंड करता है किस कदर हम अपनी जिंदगी में अपने खुदा की वफादारी को देखते हैं। अगर वफादार रहेंगे तो ताज पहले से मौजूद है। कौन सा ताज? जिंदगी का ताज। कौन सी जिंदगी? अबदी जिंदगी। मुकाशफा किताब में लिखा है ऐसी जिंदगी जिसमें ना रोना है, ना आंसू है, ना अवनाला है, ना मुसीबत है, ना वहां रोशनी की जरूरत पड़ेगी, ना वहां सूरज की जरूरत पड़ेगी, ना किसी चीज की। एवरीथिंग अवेलेबल होगी, पहले से मौजूद होगी। लेकिन इनके लिए जो दुनिया में खुदा की वफादारी करते हैं, कोई दुख नहीं मिलेगा
ان کو نہیں ملے گا جو یہاں اس دنیا میں یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کے لیے اور اس کی وفاداری میں مصیبتوں میں بھی قائم رہنے کے لیے موجود ہے۔ ان کے لیے ابدی زندگی میں کوئی دکھ نہ ہوگا۔ اس لیے لکھا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان ہے۔ دوسری موت کون سی ہے؟ جہاں ابدی آرام نہیں ملے گا، ابدی سزا ملے گی۔ اس لیے فیصلہ ہمارے پاس ہے کیسی وفاداری کرنا چاہتے ہیں کہ دکھ بھی اٹھانے رہنے ہیں اور وفاداری بھی۔ حالات کبھی ہمارے ٹھیک ہوئے، حالات ٹھیک بھی ہوں لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہمیں ہوتی۔ حالات ٹھیک بھی ہوں، سیٹسفیکشن ہے، اس کا مطلب دکھ ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ کیسے دکھ ختم ہوگا؟ جیسے مقدس پالوس کہتا ہے خداوند میں کیا رہو؟ خوش رہو۔ پھر کہتا ہے خداوند میں خوش رہو۔ سیٹسفیکشن کیسے ملے گی؟ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اسودہ کیا جائے اور ان کو سیٹسفائی کیا جائے۔ آٹومیٹکلی سیٹسفیکشن الہی طور پر ان کی زندگی میں جاری کر دے گا، خدا مطمئن خدا کر دے گا۔ مقدس داؤد کہتا ہے خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی۔ انگلش میں لکھا ہے I have no want۔ اب میں خداوند میں مطمئن، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں یا دنیا میں رہتا ضرورتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن مقدس داؤد کہتا ہے اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب کسی چیز کو نہیں چاہتا، خداوند میرا چھپا۔ اس لیے یسوع مسیح کی وفاداری کرنے والا شخص سیٹسفائی ہوگا۔ مصیبتوں میں وہ مطمئن ہوگا، غربت میں وہ مطمئن ہوگا، اس کے حالات ٹھیک نہیں تب بھی مطمئن ہے، اس کے حالات ٹھیک ہے تب بھی وہ خداوند میں خوش ہے۔ اس لیے پالوس رسول دعویٰ کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نہیں جس نے پرابلمز لکھی ہوئی ہیں، یہ پرابلمز شان و شوکت مجھے کبھی بھی یسوع مسیح سے جدا نہیں کر سکتا۔ نہ تنگی، نہ ظلم، نہ کال، نہ مصیبت، نہ ننگا پن، نہ تلوار، نہ استقبال کی چیزیں، نہ حال کی چیزیں، نہ پستی، نہ بلندی، نہ کوئی اور مخلوق، کوئی بھی مجھے یسوع مسیح کی وفاداری سے دور نہیں لے کے جا سکتا، جدا نہیں کر سکتا۔ کیسی سیٹسفیکشن اس کے اندر، کیسا مطمئن دل ہے اس شخص کے اندر۔ وہ کوئی الگ انسان نہیں تھا، وہ ہماری طرح انسان، جیسا ایلیا نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ ایک دن اس نے گھٹنے ٹیک خدا سے دعا کی کہ آسمان کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے۔ لکھا 3.5 سال آسمان سے بارش نہیں ہوئی۔ پھر اس نے دعا کی بارش ہو اور آسمان کھل گیا، زمین پر بارش۔ پالوس رسول ہمارا ہم طبیعت انسان، لیکن وہ خداوند میں اس قدر سیٹسفائی ہے، اس کے پاس کچھ ہے تب بھی سیٹسفائی ہے، کچھ نہیں ہے تب بھی سیٹسفائی۔ اس لیے جو شخص خداوند کی وفاداری میں زندگی گزارے گا، زندگی کا تاج اس کے لیے، وعدہ اس کے لیے، مصیبتوں میں بھی زندگی کا تاج اس کے لیے ہے، خوشحالی میں بھی زندگی کا تاج اس کے لیے، پستی میں بھی زندگی کا تاج اس کے لیے ہے، اور بلندی میں بھی زندگی کا تاج اس کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ جو شخص خداوند یسوع مسیح کی وفاداری کرتا ہے۔ اس لیے وہ یقین لاتا ہے میں اول اور آخر ہوں، مر گیا تھا میں زندہ، اب آپ کے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہونا، لیکن مصیبتوں کا اٹھانا تمہارے لیے ضروری ہے۔
पादरी इमानुएल साहब ने कलाम सुनाते हुए चाइना की बात बताई कि चाइना में जब बड़ी मुखालफत थी मसीहत की और वहां अंजील को शख्स सुना नहीं सकता था, बल्कि रखना भी गुनाह था। और जिसके पास अंजील मिलती उसको कत्ल कर दिया जाता। एक नौजवान लड़की की बात उन्होंने बताई और वो खुदा के कलाम की मुनादी करती, यीशु मसीह पर ईमान था उसका, और उसको जब उसकी शादी होने वाली थी, शादी वाले दिन उसको उठा लिया गया और उसको कहा गया मसीह का क्या कर दे, अगर तू मसीह का इनकार कर देगी तो जो कुछ तेरी ख्वाहिश है या जो तू कुछ करना चाहती है या जहां तू जाना चाहती है वहां पहुंचा दी जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी। उसने कहा मैं मसीह का इनकार नहीं कर सकता। फिर उसको फ्रिज में बंद कर दिया गया। फ्रिज में कितनी देर बंदा रह सकता है इंसान? और वो बता रहे थे कि उन्होंने एक किताब से पढ़ा, जब उसका खून खुश्क हो गया, जम गया और वो बेहोश हो गई, मरने के करीब जब मर गई, तो उन्होंने कोई मेडिसिन यूज की और उसको फिर होश दिलाया और उससे कहा मसीह का क्या कर दे, इनकार कर। उसने कहा मैं मसीह का इनकार नहीं कर सकता। फिर उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया जिसके ऊपर भी कील थे और साइडों पे भी कील थे और वहां खड़े होने की भी जगह नहीं थी, वहां उसको बंद कर दिया। किस कदर अजियत उसको दी गई और फिर उसको कहा गया अगर तू मसीह का इनकार कर देगी तेरी शादी हो जाएगी। तो उसने कहा मैं मसीह का इनकार नहीं करता। शादी मेरी हो या ना हो, मैं जिंदा रहूं या ना हो, यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकती। क्या ख्याल है, कौन सा ताज इसको मिला? जिंदगी का ताज। जिंदगी के ताज से मुराद है अबदी जिंदगी जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी करने वाले शख्स मिले। हमारी जो मुसीबतें हैं, हमारे जो मसाइल हैं, ये बहुत थोड़े हैं और छोटे छोटे हैं। लोगों ने यीशु मसीह की खातिर बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया। हमारे हालात बड़े अच्छे, सिर्फ पैसे नहीं होते, बाकी सारा कुछ ठीक। हमें किस कदर खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। कौन कौन सा ताज बाइबल मुकद्दस में वादा किया गया है? जिंदगी का ताज जो वफादारी से मिलेगा, नाम उछाने वाला सेहरा जो खुदी का इनकार करने से मिलेगा, राष्ट्रवादी का ताज जो खुदा की कुर्बत में जिंदगी गुजारने से मिलेगा। नंबर 4 जलाल का ताज जो खिदमत करने वाले लोगों को मिलेगा। नंबर 5 शादमानी का ताज जो बशारत देने वाला। आमीन। इसलिए हमें कौन कौन से ताज मिल सकते हैं? जो कुछ हम खुदा के साथ करेंगे, यीशु मसीह की वफादारी में रहेंगे, उसी कदर ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में खुदा जारी करेंगे। आए अपने को बंद करेंगे, इस कलाम पर गौर करते हैं।